اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ فرمایا بڑے گہرے دوست بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، باقی جو گہرے ترین دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور وہ لوگ بھی بڑی کثرت سے ملیں گے جو دوستوں کا شکوہ بہت کرتے ہیں۔ دوستیاں لگانا، دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا یہ منع نہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی کے ساتھ دوستیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دوستیوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوستی لگاتے ہیں، اور جب تک ہمارا وہ مفاد پورا ہوتا ہے تب تک تو ہم اس دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ مفاد پورا نہیں ہو رہا وہاں ہم شکوہ، شکایتیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی محبت سے شروع ہونے والی دوستی بھی بڑی تیزی سے ٹوٹ جاتی۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ دوستی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جب آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی، دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی۔
دل مگر اس قدر تڑپا کے قیامت کر دی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں. تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے. کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھیں نا. ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا، تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں، اس کو آپ محسوس کریں. تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، روز ان کا مطالبہ. اور ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے. خانقاہ نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے. تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا. والد پہلے 1 پر توجہ دیتا ہے، بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں. اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی. تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی. اور یہ ہوتا ہے، یہ ایک صورت ہے. آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت سے آپ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے. پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں. اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھائی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے. تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا. اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے. تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار. اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں. صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا. حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے. اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا. فرمایا مقام خاخ پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا. اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ. خط میرے پاس ہے. آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا. وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی. وہ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس میں ہمارا راز تھا. کتنی بڑی بات ہے. اس وقت ایسی زندگی کا کیا واقعہ ہوا تھا.
اتنا جلدی نکال اس دنیا کے وفات ہو گئے بدل میں بھی تلوار لے کے ہمارے سامنے بدل کی شادی ہے اس لیے بڑا خیال کہ بدل کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا مسلمان بہت ادبی طور پر اس قسم کے اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہوا کوئی آسان ہے کو اپنی دوست نے بھی عمر اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے اللہ نے بھی اسے رشتے دار مکے میں رشتے داروں کا بال بچے کسی سستے نہیں میرے پیچھے گھر والوں کو تھوڑا ٹھیک ہے آپ لوگ پہنچانا چاہتے ہیں آپ جو چاہتے تھے تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن بزرگوں کے لیے کہنے کے لیے کون ہے کہ دوستوں کی پچھلی دیکھنا ان کی پچھلی ہم کیا کرتے ہیں کیا کر لو ہم خیال کر لیں ہم کیا کہتے ہیں اس سے تکلیف پیدا ہوتا ہے کہ آدمی درست کرتے لیکن کر سکتے ہیں چوتھی بات یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اسلام کہتا ہے چلو یہ بھی گیا ہے یہ بھی گیا ہے وہ بھی گیا ہے اور جب ہم نے بات میں جائیں گے سوچ سمجھ کے دوستی بنائیں پہلی بات تو سوچ سمجھ کے لے کے آ جائے میری بات صلی اللہ علیہ کیونکہ بہت وارث کی ہے نا بہت وارث کی ہے بہت جوش ہے اس کے مطابق آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوسرے دوست کو خراب کر دیا دوسرا دوست اس کی میرے دوست کو شور کیا ہے اس کو اپنی سامنے یاد کرائے مدرسے کے لیے اصل میں کسی سے دوستی بھی کرو بڑی لگا سے
دشمنوں سے اعتبار کا رستہ نہ چھوڑو. موت کیا ہے؟ سارے وہاں سے لوگ آپ لوگ ساری باتیں اللہ کو سجدے میں گئے ساری جانے کرو اس میں کمی ہے جو اس میں تھوڑا سا آپ لوگ فرق کو پیدا کریں اس خاص
سلسلے سے زیادہ دیر بعد ہوتے ہوئے چلتے ہوئے ہمیں کرنے سے بہت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے بات ہونے کی بڑی بات ہے آپ سب لوگوں کو ساری زندگی بچہ بڑی پرانے دوست کے پاس جانے کے بعد دوسرے دوست کے ساتھ آپ کا سوچ سکے اس کی مدد کرنی ہے لیکن کبھی اسے